السلام علیکم۔ قرآن مجید کی ایسی صورت جو اپنے سمجھ کر پڑھنے والے کی زندگی میں بڑے گہرے اور مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی برکات رکھی ہیں جو انسان کو چیلنجوں پر قابو پانے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اور یہ سورہ انشراح ہے۔ اس سورت کا نام انشراح ہے اور اسے علم نشرح یا سورہ شرح بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ پر اللہ کی 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو علم و معرفت کے لیے کھول دیا۔ دوسرے، نبوت کا بوجھ اٹھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا۔ تیسرے، اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی بلندی سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر یہ ایسی نوازش ہے کہ جس کا منظر آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیا مسلمان اور کیا کافر، کیا اپنے اور کیا بیگانے، ہر شخص آپ کی توصیف کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ دعوت دین کے راستے میں جو دشواریاں اس وقت آپ کو درپیش ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آسانیوں اور سہولتوں سے بدل دیں گے، اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اور اپنے پروردگار سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ سورہ نشرح قرآن مجید کی مختصر لیکن طاقتور ترین صورتوں میں سے ایک ہے جو انسان پر کامیابی اور خوشی کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ مصیبتوں، آزمائشوں، تکلیفوں اور سختیوں سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ اس لیے اگر کہا جائے کہ یہ صورت اپنے قیمتی اسباق سے زندگیوں کو بدل سکتی ہے اور اللہ کے قرب کا سبب بن سکتی ہے تو اسے کہنا کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ بڑی عجب برکتوں والی صورت ہے۔ یہ غموں کو مٹانے، ہر قسم کے سخت حالات سے نکلنے، تناؤ یا دباؤ میں پرسکون رہنے اور مایوسی کے وقت تسلی کا کام کرتی ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے راحت کا سامان ہے۔ اس کے علاوہ مشکلات سے کیسے نمٹنا ہے، اللہ کا شکر گزار کیسے بننا ہے اور دنیا کی آزمائشوں میں کامیاب کیسے بننا ہے، اس بارے میں یہ صورت مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ سختی کے بعد آسانی کا وعدہ بھی کرتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور فضل کی بھی یاد دلاتی ہے۔ یہ صورت حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی لازوال حکمت آپ کے وجود میں مثبتیت، سکون اور تبدیلی لا سکتی ہے، آپ کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جا سکتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی منصوبہ بندی اور حکمت پر بھروسہ کرنا، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور مایوس کن حالات میں پرامید رہنا سکھاتی ہے۔ جسے اللہ پر توکل کی دولت حاصل ہو جائے، اسے دنیا کی ہر دولت عطا ہو گئی، پھر چاہے وہ بھوکا پیاسا اور غریب ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بات یہ بھی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہتا، یعنی اللہ پاک اس کی بقائے زندگی کی ضروریات اسے کسی نہ کسی طرح، جسے عام اصطلاح میں پردہ غیب کہا جاتا ہے، پہنچا ہی دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ توکل کے معنی ہے اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پہ اعتماد و بھروسہ۔ جب انسان کسی کام کو کرنے سے عاجز ہوتا ہے یا اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا تو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی کو وکیل بنانا کہتے ہیں۔ مقدمات میں قانونی مشگافیوں کے ساتھ اپنے مقدمے کو حل کرانے سے جب انسان عاجز ہوتا ہے تو وکیل کا سہارا لیتا ہے۔ یہی حال ایک بندے کامل کا اپنے مالک حقیقی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے ہر معاملے میں اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرے۔ بندوں کی عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ عاجز و لاچار ہونا ہی بندے کی اصل ہے۔ وہ اپنے ہر کام میں قادر و مطلق کی مشیت و قدرت کا محتاج ہے۔ لہٰذا جب بندے مومن اپنے خالق و مالک کی ذات پر مکمل اعتماد کر لیتا ہے اور یقین کامل کے ساتھ اس کی نصرت کا طالب ہوتا ہے تو پھر رب العالمین اپنے متوکل بندے کا وکیل بن جاتا ہے۔ اس کو کسی بھی لمحے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اسی کو قرآن مجید میں یوں فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، پھر کوئی خوف اور غم نہیں، کوئی فکر اور تردد نہیں۔ توکل کے لیے یقین ضروری ہے اور اس کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اسباب و وسائل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام سے جہاد و قتال کرنے کا حکم بھی دیا، مگر یہ نہیں فرمایا کہ بس اللہ کے نام پر نکل جاؤ، بلکہ یہ حکم دیا کہ درپیش امور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ بھی کریں، اور جب مشورے کے بعد کسی کام کا پختہ عزم کر لیں، یعنی تمام ظاہری ذرائع استعمال کریں،
اور دل میں پکا ارادہ کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے وہ کام کریں، خواہ جہاد ہو یا کوئی دوسرا کام۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ جب عزم کر لیں تب اللہ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ یہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اسباب کیوں بنائے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اس لیے دنیا میں ہر چیز اسباب کے جلوں میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اور دنیا کو دار الاسباب اس لیے بنایا گیا کہ دنیا انسانوں کے لیے امتحان و آزمائش کی جگہ ہے، اور دنیا کو دارالامتحان اس لیے بنایا گیا کہ دنیا آخرت کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے لیے اس کا دارالامتحان ہونا ضروری ہے تاکہ آخرت میں اچھے اعمال والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے۔ تو اسباب ظاہری کا استعمال کرنا وسیلہ و ذریعے کے طور پر ضروری ہے، لیکن ان کو کسی بھی صورت مؤثر تصور کرنا اور ظاہری اسباب ہی پر بھروسہ کر لینا ایمان و توکل کے سخت خلاف ہے۔ اور اگر صرف توکل علی اللہ کا یہی مطلب ہوتا کہ اللہ کی نصرت و مدد پر یقین کر کے بیٹھ جائیں تو پھر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل فرماتے اور وسیلے کو استعمال نہ کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اور نہ قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے پہلے پوری تیاری کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین طائف کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی۔ کفار 4000 تھے جبکہ مسلمان 12000 تھے۔ اس موقع پر مجاہدین اسلام کو اپنی ظاہری تعداد پر اعتماد ہو گیا کہ جب ہم کم ہو کر ہمیشہ ہی فتح یاب ہوتے رہے تو آج زیادہ تعداد میں ہو کر فتح یقیناً حاصل ہو جائے گی۔ یہ تصور و خیال توکل و یقین کے منافی تھا، اس کی سزا فوراً دے دی گئی، اور جنگ ہوتے ہی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، حالانکہ نہ ان کے ایمان میں ضعف تھا، نہ اللہ کی ذات پر یقین و اعتماد میں شبہ تھا، بس اتنی سی بے احتیاطی ہو گئی تھی کہ تعداد کی کثرت کو فتح کا ذریعہ تصور کر لیا تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا کہ تم کو اللہ نے بہت سے موقعوں میں غلبہ دیا، اور حنین کے دن بھی جبکہ تم کو اپنے مجمع پر غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت کچھ کارآمد نہ ہوئی، تم پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پشت پھیر کر بھاگے۔ اسباب و آلات اور ذرائع و وسائل کا استعمال کرنا منشاء شریعت اور حکم الہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب و وسائل کو اختیار بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا ہے، خواہ لڑائی ہو یا کاروبار و تجارت، حصول رزق ہو یا کوئی اور عمل، ہر کام میں دنیاوی اور مادی اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جائز و حلال طریقے پر ان سب کو اختیار کر کے استعمال کرنا، پھر اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا کہ اللہ خیر و برکت اور مدد و نصرت کا معاملہ فرمائے گا، توکل علی اللہ کی روح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بے حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جادو اور تعویذ کا سہارا لیتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جھاڑ پھونک، گنڈا تعویذ، جادو ٹوٹکا نہیں کراتے، اور ان اسباب پر قطعاً اعتماد نہیں کرتے۔ یہی اولیاء اللہ اور متوکلین کاملین کی شان ہے۔ اگرچہ آیات قرآنیہ سے علاج و معالجہ جائز ہے اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے، مگر یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ خواص ان اسباب کا سہارا لینا بھی توکل کے منافی قرار دیتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں کہ فلاں منحوس ہے، فلاں سعید ہے، فلاں کے سبب ایسا ہو گیا، فلاں کی صورت دے کر دن بھر بیکاری و بیقراری رہی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو توکل علی اللہ کی جو تعلیم دی ہے وہی توکل کی روح اور شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، یعنی دنیا و آخرت کی تکالیف سے بچائے گا۔ اگر تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو تم اللہ کو سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ ہر جگہ تمہاری حفاظت و مدد فرمائے گا۔ جب سوال کرو تو صرف اللہ سے کرو، جب مدد چاہو تو صرف اسی سے مانگو۔ اور سنو، اگر پوری قوم تم کو نفع پہنچانے پر آمادہ ہو جائے تب بھی اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اگر تمام لوگ تم کو کچھ نقصان پہنچانے پر لگ جائیں تب بھی اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی قضاء و قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ توکل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عاقل شخص وہی ہے جو دنیا کے تمام معاملات میں اللہ پر توکل کرتا ہے۔ توکل کی تشریح اس طرح کی ہے کہ متوکل کے ایمان میں خوف و رجا اور محبت ہو، خوف سے گناہ ترک کر دے اور رجا سے اللہ کی اطاعت کرے اور محبت سے اللہ کی رضا کے لیے تمام مکروہات سے باز رہے۔ اللہ کی ذات پر توکل و یقین سے دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے، صبر و قناعت پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، مال و دولت اور جاہ و منصب کی حرص سے نجات حاصل ہوتی ہے، پھر نہ طلب جا رہتی ہے، نہ خوف مخلوق، نہ کسی سے شکوہ ہوتا ہے اور نہ کسی سے خطرہ باقی رہتا ہے، نہ مل جانے کی لالچ ہوتی ہے، نہ چھن جانے کی فکر یا ڈر لاحق ہوتا ہے، اور یہی سکون قلب ہے جو متوکلین کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس سے بہتر کی امید رکھیں، اور جب مشکلات یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے تو مایوسی کا شکار نہ ہوں اور نہ ہی شکایت کریں، کیونکہ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ناظرین، اب میں جلدی سے اس کا آسان وظیفہ بتا کر ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص قرضوں میں ہو، اس پر قرضے ہوں اور اترنے کے ظاہری اسباب نظر نہ آتے ہوں، تو قرض کی ادائیگی کے لیے چاہیے کہ پوری سورہ انشراح 71 بار باوضو ہو کر روزانہ وقت مقررہ پر پڑھی جائے۔ انشاءاللہ قرضوں سے نجات ملے گی۔